دنیا میں یہودی سازشی قوم کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس نے زمین کو بگاڑنے، اجاڑنے اور برباد کرنے میں ہمیشہ حصہ لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل یہود پر ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب روئے زمین کی ہر قوم اس پہ باری باری قہر بن کر ٹوٹتی اور لاکھوں کی آبادیوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرتی رہی ہے۔ قبل مسیح کے بت پرست بادشاہ بخت نصر سے لے کر رومی، یونانی، ایرانی، فلسطینی اور عیسائی اقوام تک یہودی قوم کو بار بار کچلتی اور مسلتی رہی ہے۔ اس کے مقدس شہر یروشلم اور بیت المقدس کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو اجاڑ کر برباد کرتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی آبادی بہت کم ہے۔ بڑی مشکل سے 2000 سال بعد سازشوں کے نتیجے میں انہیں خطرات سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا ملک حاصل ہوا، تاہم اس طویل عرصے میں انہیں بیک وقت سینکڑوں کی تعداد میں اجتماعی طور پر ہلاک یا گڑھوں میں زندہ دفن کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس عرصے کے دوران صرف مسلم ممالک ہی تھے جہاں انہیں سکھ کا سانس لینے اور تمام شہری حقوق حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جدید دور میں آج سے محض 150 سال قبل ساری عیسائی دنیا میں یہودیوں کے وجود سے نفرت کی جاتی تھی، اور قیاس کہتا ہے کہ اگر یہودی اپنی ذہانت اور چالاکیوں سے عیسائیوں کو زیر دام میں نہ لاتے تو ان کی وحشت ناک دشمنی جاری رہتی تو یہود شاید اب تک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ لیکن یہ یہودیوں کی خوش قسمتی تھی کہ عالم اسلام اس طویل عرصے میں ان کے لیے ایسا ابر رحمت ثابت ہوا جہاں انہیں سانس، خوشبو، بارش اور راحت و آرام سب کچھ بیک وقت مل گیا۔ آج سے 1500 سال قبل سوائے مدینے میں وہ بھی یہودیوں کی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلام نے کبھی بھی ان پر سختی نہیں کی۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایسی رواداری اور احترام انسانیت کا سبق سکھایا ہے جس کی وجہ سے بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور مغل بادشاہوں کے 1000 سالہ مسلسل تاریخی دور میں یہودیوں کو جلانا اور قتل کرنا تو درکنار، کبھی انہیں انگلی سے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی مصنف ربی بینجامن بلیک خود کہتا ہے کہ اگرچہ آج عیسائی دنیا یہودیوں کے لیے بہترین پناہ گاہ جبکہ مسلم دنیا دشمن کا گڑھ بن چکی ہے، لیکن پہلے ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ اسلام کے طلوع ہونے کے بعد تو صورتحال بالکل ہی برعکس تھی۔ عیسائی یہودیوں کے بدترین دشمن جبکہ مسلمان ان کے ہمدرد اور غمخوار تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور وہی تھا جب وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ اسی دور میں ان کی علمی، معاشی اور ماہرانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ آج کے دور کی معروف عیسائی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ اپنی ضخیم کتاب یروشلم ایک شہر 3 مذاہب میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ مسلمانوں نے یروشلم میں ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں پہلی بار یہودیوں اور عیسائیوں کو اکٹھا رہنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تینوں مذاہب کے بقائے باہمی کا انتظام کیا، جس میں ہر مذہب کے پیروکار اپنے علاقوں میں رہتے اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے۔ وہ مزید
اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو واپس بیت المقدس آنے کی دعوت دی، جنہیں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ اسی لیے اس دور کے یہودی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں ہمیشہ رطب اللسان رہے، یہاں تک کہ اس مجاہد بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے اپنا ذاتی معالج ایک یہودی کو مقرر کیا تھا۔ یہی مصنفہ دو ٹوک طور پر اقرار کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی حیرت انگیز رواداری کے باعث یورپ کے مجبور اور محقور یہودی فلسطین میں حاصل یہودیوں کی آزادی کو حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ لکھتی ہے کہ 1535 عیسوی میں ایک رومی یعنی اٹالین یہودی ڈیوڈ ڈی روزی نے یروشلم کا سفر کیا۔ اس نے واپسی پر اپنے سفر نامے میں لکھا کہ فلسطین میں یہودی سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، جبکہ یورپ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صورتحال کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے مصنفہ بتاتی ہے کہ بعض مقامات پر یروشلم میں ان کے باہمی تعلقات نہایت دوستانہ تھے۔ یہود مسلمانوں کی گلیوں سے گزر کر اپنی مغربی دیوار یعنی دیوار گریہ، جو کہ ان کے ہیکل سلیمانی کی بد جانے والی باقی دیوار ہے کی طرف آتے جاتے اور ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں ملتے۔ البتہ عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں بھی رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان ہنگامہ آرائی تک ہو جاتی۔ کیرن آرم اسٹرانگ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ 1834 عیسوی میں ایک مسلم گورنر محمد علی پاشا نے فرمان کے ذریعے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے شکستہ سینیگوج یعنی عبادت گاہ کو اثر نو تعمیر کر لیں۔ تاہم مصنفہ کو اس بات کا افسوس ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی سلطنت جیسے ایوبیوں اور مملوکوں کے دور میں انسانی ہمدردی کا عملی اظہار بیت المقدس یا یروشلم کے اسلامی تشخص کا بنیادی حصہ تھا، لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ آج خود بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں کو بھی یہودیوں کی طرف سے قبول نہیں کیا جا رہا۔ عیسائی دنیا کے ایک اور جدید مستشرق برنارڈ لیوس نے اپنی کتاب میں اقرار کیا ہے کہ عیسائی اقتدار کے مقابلے میں مسلم دور حکومت میں یہودیوں کو بے انتہا سہولتیں حاصل تھیں۔ یہودی مصنف ربی بینجامن بلیک باوجود اپنی متعصب طبیعت کے مسلمانوں کے احسانات کا کھل کر اعتراف کرتا ہے۔ اس نے اپنی ضخیم کتاب جیوش کلچر اینڈ ہسٹری میں ایک علیحدہ باب دی کرسچن اینڈ دی کراس کے نام سے علیحدہ مختص کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 137 پر وہ لکھتا ہے کہ اس دور میں عرب لوگوں کو جانچنے کے لیے مختلف پیمانہ رکھتے تھے۔ وہ انہیں اس حیثیت سے پرکھتے تھے کہ آیا وہ تعلیم یافتہ ہیں یا جاہل، انہیں سائنس اور فلسفے سے دلچسپی ہے یا نہیں، اور آیا وہ سچائی کی اعلیٰ صورتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا ان تمام زاویوں سے عربوں کو یہودی بہت راس آتے۔ یہی مسلم دنیا تھی جہاں یہود کو یونانیوں اور رومیوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کرنے کا کام سونپا گیا۔ ایک اور امریکی مصنف آون ڈیوڈ اپنی کتاب قومیں جو دھوکہ دیتی رہیں کے صفحہ نمبر 36 پر رقم تراز ہے کہ علم کے حریص مسلمانوں کو تعلیم دینے کی خاطر آخر کار یہودیوں کی علمی صلاحیتیں بھی نمایاں ہونے لگی۔ نتیجن یہودیوں کے سنہرے دور کی صورت میں نکلا۔ خصوصاً اسپین میں ڈاکٹروں، شاعروں
اور فاضل شخصیات نے دنیاوی اور دینی علوم کو اس طرح یکجا کیا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی اسپین کی ریاست کے تمام شہروں میں یہودیوں کی بھاری تعداد رہائش پذیر تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں یہودی اس لیے یہاں آباد تھے کہ یہ خطہ انہیں سب سے زیادہ پرسکون اور محفوظ نظر آتا تھا۔ دیوائی گریا کو یہودی آج کل ہیکل کا بچا کچھا حصہ قرار دیتے اور وہاں اپنے سر رگڑتے ہوئے گریا جاری کرتے ہیں۔ یہ دیوار بھی انہیں ایک مسلم عثمانی خلیفہ سلیم ثانی نے دریافت کر کے از خود عطا کی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کوڑے کرکٹ کے صدیوں پرانے ملبے میں دبی پڑی تھی۔ اس کا انکشاف بمبئی کے ایک اسرائیلی بلیٹن مورخہ 1968 نے خود کیا تھا۔ کنگسٹن کینیڈا کے ایک اور مسلم محقق محمد زکریا اٹلی میں مسلم رواداری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی علم دوستی کے باعث ایک یہودی عالم جیکب ابامیری نے عبرانی زبان میں ابن رشد اور الفرغانی کی کتابوں کا ترجمہ کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور یہودی کوہن 1247 عیسوی میں ہجرت کر کے مسلم اٹلی آیا تھا۔ اس نے پہلے عربی اور پھر عبرانی میں ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دی۔ یہ مسلمانوں کی رواداری اور ضرورت تھا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ لوگوں کو تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ مسلمانوں کی صدیوں پر محیط اس لازوال احسان کو دیکھتے ہوئے اخلاقیات کہتی ہے کہ یہودیوں کو آج بھی مسلمانوں کا ممنون اور احسان مند ہونا چاہیے تھا، اور وہ لازماً اس انسانی جذبے کو اپنی اگلی نسلوں تک بھی منتقل کرتے۔ ان کے مفکرین خود ہی دنیا کو باور کراتے کہ مسلمانوں سے دوستی رکھنا خود یہود کے اپنے مفاد میں ہے، کیونکہ وہ لوگ دل سے بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ صدیوں کے اس حسن سلوک کے باوجود، جس کے باعث دنیا میں یہودیوں کی بقا و نشو و نما ممکن ہوئی، وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی مکارانہ سازشوں کے تحت تمام عالم کو مسلمانوں کے قتل عام پر وقف کر دیا۔ آج اسرائیل کی نصابی کتب میں عربوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کے اسباق بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے صدیوں پرانے مشفقانہ اور سرپرستانہ رویے کے باعث یہود پر تو یہ لازم تھا کہ وہ کچھ نہیں تو کم از کم فلسطین میں پہلے سے آباد مسلمان فلسطینیوں کو تو اپنے ساتھ رہنے دیتے۔ احسان کا بدلہ انہیں جوابی احسان کے ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ یہودی ہزاروں برس کی وہ غدار اور احسان فراموش قوم ہے جس نے خدا کے احسانات کو بھی کبھی قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہودی سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر وہ کسی کے وفادار ہرگز نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مسلمان ہو، عام انسان ہو، پیغمبر ہو یا خود خدا۔